أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ایک درخواست ہے، یہ بیچ کی جگہ کو پر کیجیے. یہ باہر سے جو آئیں گے کندھے پلانگتے ہوئے آئیں گے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، آنے والے بھی گناہگار ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو اور کندھے پلانگتے ہوئے آئے اس کی جمعے کی نماز برباد ہو جاتی ہے. حضرت سعید ابن مسیب سے کسی نے کہا حضرت اگر کوئی آپ کو کہے جمعے کی نماز کے لیے جائے لیکن رش ہے، کندھے پلانگتے ہوئے جائے تو کیا آپ ایسا کرو گے؟ فرمایا واللہ جمعہ چھوڑ دوں گا لیکن کندھے پلانگتے ہوئے نہیں جاؤں گا. یعنی اس قدر ان کے نزدیک یہ جمعے کے دن کندھے پلانگتے ہوئے جانا اتنا جرم تھا کہ جمعے کی نماز برباد ہو جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعے کا دن ہو
جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فرشتے آ کر جامع مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ثواب لکھتے ہیں۔ جب تک امام خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر نہ بیٹھ جائے اس وقت تک یہ فرشتے ثواب لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے والا آنے والا شخص جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، یعنی وقت سے پہلی اذان یعنی دوسری خطبہ جمعے کی اذان سے پہلے آ جاتا ہے، اس کے لیے اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا اونٹ یا گائے بیل اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اور فرمایا بعد میں آنے والی کے لیے جیسے کوئی دمبا، بکرا، بکری وغیرہ اس نسل کی جانور کوئی جیسا ذبح کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اور بعد میں آنے والے ان کے لیے ایک مرغی کی برابر گویا صدقے کرنے کا ثواب ہے، اور جو اذان کے قریب آتے ہیں ان کے لیے گویا انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انڈے کا ثبوت حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس حدیث میں انڈے کا ثبوت ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا جمعے کے دن خطبے کے قریب آخر آنے والا اس کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے راہ خدا میں کوئی انڈا صدقہ کر دے، تو گویا انڈا کانا بھی ثواب ہے اور اس کا گویا کوئی راہ خدا میں جیسے صدقے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس حدیث میں انڈا کھانے کا۔ اور فرمایا جیسے ہی پھر جمعے کی اذان شروع ہو جائے خطبے کی، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو خطبے کے دوران آتے ہیں لیکن کندھے پلانگ کر اگلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو تم پہ، آتے بعد میں ہو اور جاتے پہلے صفوں میں ہو۔ فرشتوں کی بددعائی کیا کم ہے جو کسی پر اللہ کی لعنت، یعنی لعنت کی معنی اللہ کی رحمت سے دوری کی ہے۔ خدا کے رحمت سے تم دور ہو جاؤ، آتے بعد میں ہو اور جاتے کندھے پلانگتے ہوئے پہلی صف میں جاتے ہو، فرشتے ان پر پھر لعنت بھیجتے۔ اس لیے فرمایا کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو، اگر دو آدمیوں کے بیچ میں گنجائش بھی ہو لیکن اس دوران کسی سے اتنا بھی نہ کہے کہ بھائی تمہارے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑی سی دائیں بائیں ہو جاؤ، مجھے جگہ مل جائے گی، اتنے بھی کسی سے نہ کہے، جو جگہ مل جائے وہی بیٹھ جائے، جمعے کی نماز پڑھ لے، جمعے کی فراغت کے بعد اللہ پاک یہ جمعہ آنے والی جمعے تک اس کی گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یعنی اتنے بھی گنجائش تھی۔ دوران خطبہ فرمایا توجہ سے سنو، کوئی بات بھی کر رہا ہو اس کو اشارے سے بھی منع نہ کرے، اتنے بھی کسی کو نہ کرے۔ اگر کسی نے خطبہ جمعے کے دوران کوئی بات چیت کرنے والوں سے اتنے بھی کہا، خاموشی کے ساتھ کہا، اس کے بھی جمعے کا نماز برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی خاموشی سے بھی کسی کو منع نہ کرو، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے کہ کسی کو آپ روک دے کہ بھئی جمعے کی نماز ادا ہو رہی ہے، خطبہ بیان ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ تو بولنا بہت دور کی بات ہے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی سے یوں کہے۔ جمعہ برباد ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ اور اسی حدیث میں زید بن حسین فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ نفلی حج کے لیے جاؤ، نفلی حج کے لیے جاؤ، فرض جمعے کو چھوڑ دو، فرمایا میں نفلی حج کو چھوڑ دوں گا، جمعے کو نہیں چھوڑوں۔ اب جمعے کی نماز کا اللہ کے نزدیک کتنا اہتمام، کتنی فضیلت ہے اللہ پاک کی، کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نفلی حج کو چھوڑ دیں گے لیکن جمعے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لگاتار 3 جمعے کی نماز چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، آپ کو میں بتاؤں شرعی عذر کیا ہے؟ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، جمعے کے لیے کہیں حاضری مشکل ہو رہی ہے اس کی،
دوسرے شہر میں اپنے شہر میں ہے نہیں، یہ شرعی عذر ہے۔ بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ لاغری کی وجہ سے وہ مسجد جمعے کی نماز ادا کرنے سے قاصر ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ بے ہوشی کا عالم ہے، خدا نہ کرے ایسی بے ہوشی طاری ہے کہ جمعے کے لیے کوئی اور لے کر جائے تو لے جائے، لیکن لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو یہ شرعی عذر ہے۔ اگر اس عذر میں کوئی حاضر نہ ہو تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صرف تھکاوٹ ہو گئی ہے اس لیے جمعے کے دن نہیں جا رہا ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ کھانے پینے کی طلب ہے اس لیے جمعے کے لیے نہیں جا رہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے نیند کا غلبہ ہے اس لیے یہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ سستی ہے اور کاہلی ہے۔ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگاتار چھوڑ دے، 3 جمعے ایک کے بعد دیگرے لگاتار چھوڑ دے، اللہ اس کی دل پہ سیاہ دبا لگا دیتے ہیں، اور یہ سیاہ دبا ایک سیاہ مہر کی شکل میں ہوتا ہے، اور فرمایا پھر اس دل پہ حق اور ناحق بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ بولتے رہیں نا، آپ بولتے رہیں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، آپ بولتے رہیں نماز فرض ہے، یہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے اڑائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نماز ضائع ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات ضائع ہو رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، عبادتیں ضائع ہو رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی دل پہ سیاہ مہر لگ چکا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، کبھی بھی جمعے کی نماز کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی نہ، جیسے ہو پہنچنے کی کوشش کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتمام کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کرو، جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کے ساتھ کوشش کرو کہ جمعے کی نماز تم حاضری دے سکو جمعے کے لیے۔ اس لیے فرمایا جو کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، بہترین کا مطلب یہ کہ اچھی طرح دھلے ہوئے، اب ہر جمعے کے دن تو نئے کپڑے سینے سے ہم رہ گئے، اب تو بمشکل اس حالت میں جہاں اپنی سفید پوچھی کا برم رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، عید پر جوڑا سلوانا ایک سفید پوش بندے کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اب وہ ہر جمعے نئے نئے کپڑے سلوائے، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سلے ہوئے کپڑوں کی طاقت تو نہیں ہے، وہ میں سرے سے حذف کرتا ہوں تاکہ دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کاش میں ہر جمعے کے دن نئے سلے ہوئے کپڑے پہن لیتا، اور حضور کی اس حدیث کے کامیابی کا مصداق بن جاتا، اس لیے کہ وہ عذر ہے تو وہ بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے میں نے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑوں میں جو صاف ستھرے کپڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کے دن اہتمام کرو، صاف کپڑے پہنو، اور فرمایا ہو سکے تو غسل کر لیا کرو۔ پہلے تو فرض تھا جیسے پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا، اب سنت ہے، ایک سنت عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرے جب وہ سنت متروک ہوتے چلی جا رہے ہیں، لوگ اس کو چھوڑ رہے ہو، ایسے وقت میں کوئی میرے ایک سنت عمل کو زندہ کرے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب جمعے کے دن غسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت، اور اگر طاقت ہو ہمت ہو کر سکتے ہو، یعنی کہیں کوئی عذر نہیں ہے اپنا گھر ہے تو بالکل لازمی جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ضرور غسل کر کے جایا کرو، اور اچھی طریقے سے صابن کے ساتھ، شیمپو ہو جو مل لیا کرے بدن کو۔ دلک آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سنت غسل کرو یا واجب غسل ہو، بدن کو دلک کے معنی آیا ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے بدن کے بالوں کو مل لو، اچھی طریقے سے ایک ایک بال کو ملو۔ تو الحمدللہ جب انسان صابن کے ساتھ غسل کرتا ہے یا شیمپو کے ساتھ، یہ سنت خود بخود ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ صابن جب ملتا ہے تو وہ دلک سنت ادا ہو جاتا ہے، یا شیمپو کے ساتھ اپنے داڑھی کو یا سر کے بالوں کو ملتا ہے تو اس میں بھی وہ دلک والی سنت ادا ہو جاتا ہے، یعنی ملنے والی سنت۔
ایک تو وہ غسل ہے گرمی اتارنے کے لیے انسان کرتے پانی کے نیچے جا کر کھڑا ہوا، اس میں دلک شرط نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ دلک ہو تاکہ میل کچیل اچھی طریقے سے دھل جائے، اور خصوصاً جو غسل جنابت کی ہے، شادی شدہ افراد میری بات سمجھ رہے یا ایسے جوان احتلام کا جس کو مسئلہ ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا دلک واجب ہے، ان کے لیے دلک کے ساتھ غسل کرنا، یعنی بغیر صابن کے، واجب غسل بغیر صابن کے نہ کیا کرے تاکہ یہ سنت عمل مکمل طریقے سے ادا ہو۔ اس لیے حضور فرماتے، بات آ گئی تو کہہ دوں، پتہ نہیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں، حضور کی حدیث ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوب تشریح کی ہے، بڑی زبردست کی ہے۔ فرماتے ہیں اس بات کو آج کے سائنس نے سچا ثابت کر دیا جو بات آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی، آج سائنس اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی طبیب تھے، اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا مصر کے بادشاہ کی طرف، شاہ مقوقس والی مصر، اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا کہ یہ خط ہے حضور کی جانب سے الی موقوقس والی مصر، اس کی طرف میں اللہ کا رسول آیا ہوں، اسلم تسلیم، ایمان لے آؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ السلام علی من اتبع، اللہ کی سلام ہو۔ غیر مسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو ان پر جو ہدایت و یعنی دین کی تابعداری کرے، اس پر سلام ہو، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ خط اس تک پہنچا، حقیقت اس نے جان لیا، لیکن چونکہ یہود اور نصارہ سے تعلق تو اس نے کہا ہمارے علم میں ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے بڑوں نے مذہبی پیشواؤں نے بتایا کہ وہ آئے گا بنی اسرائیل میں سے، اب یہ جو آیا ہے خط جن کی جانب سے وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ بہرحال اس نے کچھ بحث کی، لیکن خط کو عزت دی، احترام دیا، چومنے کے بعد اس نے وہ خط اٹھا کر اپنے خاص خزانے میں رکھا، اس لیے یہ خط محفوظ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے اس کی بڑی عزت کی، اس کو چوما، سر پہ، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، باوجود اس کے کہ نہیں مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی عزت احترام دیا اس نے خط کو۔ پھر حضور کی خدمت میں تقریباً 53 کے قریب ہدایہ اس نے بھیجے، 53 کے قریب اس کے ہدایہ تھے، اس میں جو ہے 2 طبیب بھی تھے، ڈاکٹر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کو واپس کر دیا، کہا کہ بس آپ جائیے، ہمیں کسی طبیب یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے معالج ہیں، ہمارے لیے اللہ کفایت کر جاتا ہے، آپ جائیں۔ کہتے ان طبیبوں نے دونوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ عجیب سوال کیا، آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں مصر کی طرف، ہمیں مصر کے بادشاہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا کہ ہو سکتا ہے یا حکیم ڈاکٹر نہ ہو، ہم مدینے میں رہ کر آپ کو ضرورت ہوگی یا صحابہ کو ضرورت ہوگی، ہم یہی مدینے میں رہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، تم دونوں واپس مصر چلے جاؤ۔ تو ان دونوں نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اس کو ضرورت کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم کی نہیں پڑتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، کیا وجہ ہے آپ کو کسی ڈاکٹر، طبیب، حکیم کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی، آپ ہمیں واپس کر رہے ہیں، آپ بڑے اچھے معالج ہیں مصر کے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں اس لیے کسی طبیب یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، آپ دل کی کانوں سے اس کو سن کر اپنے دل میں بٹھا لیجئے، یہ آپ جو ہمارے پیغمبر ہیں عظیم جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کا ایک عجیب قول اور فرمان ہے، اگر آج بھی ہم اس پر عمل کریں واللہ ہمیں کبھی کوئی ایسی ویسی بیماری نہ پڑے، آج بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اکثر بیماریوں سے محفوظ رہے ہیں۔ ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھاؤ۔ تو اس لیے میری محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب ہمیں کھانے کی طلب ہوتی ہے، یعنی پیٹ بھرے ہوئے حالت میں ہم کھانا نہیں کھاتے، جب پیٹ کو طلب نہیں ہوتی، پیٹ بھرا ہوتا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک کی کیفیت ہو اور ہمیں کھانے کی طلب ہو، ہم اس وقت کھانا کھاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھانے پر ہم بیٹھ جائے، ابھی ایک 4-5 لقموں کی مزید ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے معدے کو ضرورت ہے 3-4 لقموں کی مزید، ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ میں گنجائش ہی نہ رہے، سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہے، پانی پینے کی بھی سب گنجائشیں ہم ختم کر دیں۔ اچھا وہی دعوت لتللی وی مورې دومره مې وخوړل چې د راتلو نو وی تا چې شي خوړل خو دې پلار خوړله، خلکو به په کټ کې واخستې کور ته بې راوسته، ته چې شي خورې؟ په هغه پښو بېرته راسې لا وایې چې ما ډوډۍ وخوړله، نو په یوه پښه یو وزن چې په بله را روان، پلار خو دې خلکو په کټ کې راوستی۔ ہماری حالت میں یہ ہے کہ اگر کھانا دوسرے کا ہو تو پھر ہماری کوشش یہ کہ کل کی بھی اگر ضرورت ہے وہ بھی کھا لے، پتہ نہیں پھر یہ دعوت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک تو جب کھانے کی طلب ہو تو ہم کھاتے ہیں، اور جب ابھی ضرورت باقی ہو تو ہم ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ ان حکیموں نے یہ کہا واللہ جو شخص ان 2 باتوں پہ عمل کرے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ یعنی اس عیسائی ڈاکٹروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید کر دی کہ ہم چلتے ہیں، باقی آپ کو کسی طبیب حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جمعے کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا یعنی یہ وہ سائنس کے بعد میں ثابت کر رہے ہیں، حضور سے فرماتے حالت جنابت میں جب غسل فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، اس وقت ہر بال کے نیچے سے گندگی نکل آتی ہے، ہر بال کے نیچے سے، اور فرمایا جب انسان غسل کے لیے بیٹھ جائے، واجب غسل کے لیے بیٹھ جائے تو اچھی طرح صابن شیمپو کا استعمال کرے، اچھی طرح، اور بدن کو خوب ملے، اور خصوصاً جہاں جہاں بال ہے اس علاقے کو تو ضرور ملے اچھی طریقے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جنابت کے غسل میں بدن کو خوب ملتا ہے، خاص کر وہ جگہ جہاں بال ہے ان بالوں کو خوب ملتا ہے، وہ گندگی جو بالوں کے ساتھ نکل آتی ہے وہ اس ملنے سے نکل جاتا ہے، پانی کے اندر خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص خالی پانی بہاتا ہے، کہیں صابن لگایا کہیں نہ لگایا، جیسے تیسے بس جنابت کے غسل کر لیا، وہ گندگی کچھ دیر بالوں کے نیچے رہ کر واپس بدن میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر انسان کی بدن میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ دلک جو میں کہہ رہا ہوں، یہ فرض اور واجب غسل میں یہ دلک فرض اور واجب ہے، سنت غسل میں سنت ہے، نفلی غسل میں یعنی عام گرمی اتارنے کے لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، بہرحال پسینے کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ پسینے کی بدبو زائل ہو اور پسینے وہ نکل جائے، تو گرمی دور کرنے کے لیے بھی غسل ہو تو اس کے لیے بھی دلک کا استعمال کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کر جمعے کے دن آیا کرو، پورے اہتمام سے مسواک کر کے آیا کرو، ہو سکتے جب مسجد میں آؤ وقت ہو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھو، نہیں تو جمعے کی نماز کے بعد پڑھو، صبح صادق سے لے کر کے اس دن کے غروب آفتاب تک تمہارے پاس فرمایا وقت ہوتا ہے،
फरमाया जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करो। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह पाक उनको तमाम फितनों से बचाता है, खुसूसन फितने मसीह दज्जाल, दज्जाल की फितने से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। और फरमाया जुम्मे के दिन जो सूरह कहफ की तिलावत करता है कुल सिरात के क़यामत के दिन उसके पास इतना नूर होगा जितना फरमाया मदीने से अदन, यानी अदन यमन की दारुल हुकूमत जहाँ यलमलम है, जो वादी जो हमारे लिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव इन इलाकों के लिए ये जो हमारे इलाके खित्ते हैं इसकी जो मीक़ात है हज के और उम्रे की जो मीक़ात है वो यलमलम पहाड़ी है और यलमलम पहाड़ी अदन के करीब है। हम यलमलम पहाड़ी को बग़ैर इहराम के क्रॉस नहीं कर सकते। हम यलमलम पर पहुंच गए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब ये खित्ते वाले पहुंच गए, अब इहराम बांधा हमारे ऊपर फर्ज। अगर हम बग़ैर इहराम के इस पहाड़ी से आगे गुजर गए हम पे दम वाजिब आएगा। तो ये यलमलम पहाड़ी जो है ये अदन के पास है। तो हुज़ूर से फरमाया वहां तक जो अहले पाकिस्तान, इंडिया वगैरह का मीक़ात है, फरमाया वहां तक क़यामत के दिन उस शख्स के लिए नूर होगा मदीना से अदन तक पुल सिरात पे, यानी रोशनी ही रोशनी होगी। सुभान अल्लाह, कितना वक्त लगेगा जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत पे? अरे घंटा लग जाए, लेकिन घंटा नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन सुभान अल्लाह इसकी कितने हुज़ूर सल्लम ने अज़मत बयान फरमाई। बहरहाल मेरे मुहतरम दोस्तों, आज अल्लाह ने 5वां जुमा नसीब फरमा दिया, ये बड़ी सादत की बात है। अगरचे बात दी नास लका मड़ी छिकड़ी आखिरी रोज़ बेटे रगरानी वही पैदा करी में वो हर अफवाह पैदा करूँ बाबा हद दुआ को शाहिदानों पैदावार न जी रागनी सब नहीं बखबर आदमी मुफ्ती शाहबुद्दीन पोपलदे ने अपने शोर की ना अखबार की सुम्र कोशिश वो कि इससे दपारा कोशिश वो कि दुआ को शाहिदान रासा दुआ को शाहिदानों पैदावार न जी रागनी सो गर्द के पिके की हम न दे अख्तर गर्द के पिके की नन देर समरोज़ला नो मतलब दादी चीज अल्लाह फैसला दावा ची नस नु नस्ता है तो वली ख्वाब देन होता थे वो जुमा अल्लाह दरोजे बला दरकड़ा और दाया वो जुमा ची तनन कहे औ या जुमो बराबर दनन दादनन जुमा लकत ची औ या जुमे अदा कहे फनन रस दुकानन दे फड़ल वचल अख्तरो हागा सवाब बनो कम ची द जुमे द वरजी د روزه کې چې جمعه راسي او دا غي ثوابونه دي هغه ثواب نن بیا نو ورځ د اختر تیر سي ستره تیر سي بس هغه منځ وکړو یو بارکي او خیر خیر په خدای کدا ورځ بیا په ګرځ ژوند پیدا شو دا نن ورځ دا نن ورځ په ګرځ ژوند په خدای کې پیدا دومره د برکت ورځ ځانن دومره د خیر ورځ ځانن او یا جمعو برابر وستو عمل نامه کی اللہ پاک ثواب لکی تلا خوابه دی چې ارشنو نختر وی څنګه بشوا په دمر شي سر روزه د نتند سر الوجه اچبن مر کی ګرځي نو خود به دغه به تند به تن مر کی ولی ګرځي دا ایو بس زر روانو مزه یو بس خلق ځوانان راشه وسنو ما دا کوم خوارالو سکار دي چې په دا غرمه کې رالی ما زیګر براتلی ما شام براتلی بیا روزه نو سخت او داخلي روزه نو سخت نه زميش ما او تا سخت کړی دا نه سخت ما او تا سخت کړی دا پر مرګ په خپل سره ګرم پر ما په دال مرګ ګرم درځه لیاقت بازار دی ستار دی لیاقت بازار دی ستار دی شخندونه دی و بګرځ دا بابا دا اخرت خوندونه میر کړی دی دنیا خوندو بسې आदमी यो भाई रहमतुल्लाह साहब तबलीगी मलगरी वो ढेर शब्द वे दुनिया की काली लोटियों के पीछे मरने वाले जन्नत में हूर तुम्हारा इंतजार कर रहे अजीब जुमला बात हुई वो तबलीगी मलगरी वो रहमतुल्लाह भाई ढेर से इंसान जवाबदा की वो खाली सन पड़ा हो लेकिन खबर भी दी खबर लगा शेर तालीम याफ्ता से नहीं गई वैसा दुनिया तो रानिया ने फंसे उड़ के
ځان دې قیمتي کې چې هغه د جنت هغه ښایسته الله پاک چې کوم دغه پیدا کړي هغه ستا انتظار کوي په دا به څه جوړ کړي ته. تو میرے محترم دوستو اللہ نے ایک روزہ اور دیا اور وہ بھی جمعے کا. خدا کی قسم یہ ثواب ہم اگر دن رات کیا سالہات سال بھی ہم کوشش کریں یہ آج کی جمعے کا ثواب ہم حاصل نہیں کر. آج ہمارے عمل نامے 70 جمعوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ 70 ہے. یہ سعادت ہے. عید کا دن کیا ایک دن ہے گزر جائے گا لیکن خدا کی قسم آج جیسا دن پتہ نہیں زندگی میں پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر یہ دن ملے گا کہ نہیں ملے گا. جمعے کا دن ہو روزے کی حالت ہو سبحان اللہ. آج کے دن کو یوم توبہ بنا دو. گزرنے مت دو یہ چند لمحوں کو جب تک اللہ کو راضی نہ کریں. جاتے جاتے لمحات میں ہم اللہ کو راضی کریں. آج کے دن کو یوم توبہ بنائے اللہ سے معافی کا دن بنائے کہ اللہ جیسے تو نے اپنے فضل و کرم سے آج کے یہ دن عطا فرما دیا مولا ایسے ہی ہمارے عمل نامے کو دوبارہ صاف کر کے اثر نو یا اللہ سب گناہوں کو مٹا دے مولا. جو نیکی ہے اس کو باقی رکھ یا اللہ. آج کے دن جاتے جاتے بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو بخشوا لیا کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے اللہ کو راضی کر گئے خدا کی قسم بہت سستا سودا. اور خصوصاً میرے محترم حضور نے فرمایا جن باتوں کا مصداق ان سے بچنے کی کوشش کرے. حضور نے فرمایا بھائی جنت میں دروازہ ہے باب الریان. کوشش کرے آج کے دن اس سے داخلہ لینے کا ٹکٹ حاصل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوست زندگی میں ہماری تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہم روزہ رکھ کر جھوٹ ہم سے نہیں جاتا غیبت نہیں جاتے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جاتے جاتے آج کے دن اللہ سے عہد کرے یا اللہ آج کی یہ جمعے کے دن تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے یا اللہ دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو فراڈ نہیں کریں گے. دفتر والے اللہ سے وعدہ کرے اللہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے. اور معاف کیجیے تاجر تم سے بھی کہتا ہوں تم بھی دکانوں پر بیٹھ کر تال کھینچنے والے مت بنو. تال کھینچنے والے مت بنو. ہمارے سلسلے کے خواجہ عبید اللہ احرار کپڑوں کی دکان تھی. بتیجا ساتھ تھا. تانے رکھے تھے یہ 200 درہم کے یہ جوڑا ہے یہ 300 درہم کے یہ 400 یہ پیچھے جو رکھے ہیں یہ 600 درہم کے. بتیجے سے کہنا خیال کرنا الٹ پلٹ نہ ہو جائے. عصر کی نماز کے لیے جب واپس نکلے تو دیکھے کسی کے ہاتھ میں آج کل تو شاپرے ہوتے ہیں ہر دکان کے ایڈریس ہوتا ہے تو بعض دکانوں کی شاپر دور سے نظر آ جاتے ہیں یہ کس دکان کی شاپر ہے. تو وہ جو ایک شخص شاپر میں کوئی جوڑے لے کر جا رہا تھا خواجہ عبید اللہ احرار نے ایک دم پہچان لیا یہ تو ہماری دکان کی چیزیں لے کر یہ جا رہے اس لیے کہ شاپر ہماری دکان کی ہیں. فوراً اس سے کہا بھائی دکھا دو کیا لے کر جا رہے ہو. اس نے کہا جی میں نے دکان سے 2 جوڑے خریدے. دیکھا تو کہا کتنے کے خریدے. کہا یہ میں نے 400 درہم کے ایک جوڑا خریدا. جب دیکھا تو وہ 200 درہم والے تھے. اس سے کہا بھائی یہ تم کو مہنگے دیے ہیں. کہا نہیں یہ تو ہمیں بڑے اچھے مل گئے یہ جوڑے تو ہمارے علاقے میں 600 درہم کے ہیں یہاں سے ہمیں 400 درہم کے. آ جاؤ کس دکان سے لیجیے گے. وہی بتیجے دکان پہ تھا. بتیجے سے کہا بتیجے میں نے کہا نہیں کہ یہ جوڑے 200 درہم کے ہیں یہ 400 کے تم نے یہ 200 درہم کے جوڑے اس گاہک کو 400 درہم کی دیے. اس نے کہا چچا جان یہ راضی بھی تھا اور خوش بھی تھا. فرمایا یہ تو راضی ہو گئے اس گاہک بیچارے کو کیا پتہ ہے کتنے کا آیا ہے ہم کتنے کا دے رہے. یہ تو مجھے اور تمہیں پتہ ہے کہ ایک چیز 100 کا آیا ہم 1000 کا دے رہے 1000 کا آیا 10,000 کا دے رہے. یہ تو ہم جانتے ہیں نا وہ تو نہیں جانتا ہے.
چچا جان اگر وہ راضی ہے پھر کہا الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، بیٹے تم بھی راضی وہ بھی راضی، خیر خواہی کہاں چلی؟ وہ خیر خواہی کہاں چلی گئی؟ آپ میں بھی کوئی آ جائے مولوی صاحب 100 ګټه تر 100 پورې زه کولی شم، په سل باندې 1500 ګټه کولی شم، زور دم کولی خو څه، لیکن دا یو انسان سره خیر خواهی څه سوه، مرسته څه سوه، وہ کہاں چلے گئے؟ آپ کسی کے ساتھ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تاجروں تم سے کہتا ہوں فرعون مت بن جایا کرو، ڈاکو بن کر کے لوگوں کی کالے کھینچنے کی کوشش نہ کرے، خیر خواہی کے ساتھ ہم نے دکان معاملہ چلا، اللہ تمہارے جو رہ جائے تھوڑا اس میں منافع رہ جائے اللہ برکت دے، تکلیف نہ ہو۔ ویسے بھی اس دور میں سب کچھ پوشی کا برم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، آپ اوپر سے اور زیادتی کر رہے، یہ تو بہت ظلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یاد کیجیے اللہ میں آئندہ جو ہے ایسے کام نہیں کروں گا، دھوکہ وغیرہ فراڈ نہیں کروں گا، دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا۔ آج کے دن اللہ سے یہ عہد کی دن ہے، اللہ پاک سے وعدہ کیجیے۔ اور فطرانہ ہر انسان پر واجب ہے، عید کی اس کا جب عید کا صبح ہو جائے سورج نکل آئے بس یہ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن کوئی رمضان میں دے تب بھی صحیح ہے، ضرورت آئے ضرورت مند آئے آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، تو اپنے ان بال بچوں کا جو کہ نابالغ ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی شخص رمضان کے روزے رکھ کر عید کی صبح صادق کے بعد انتقال ہو، اس کا بھی فطرانہ ہے۔ اللہ نہ کرے، ایسے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، جس کی پیدائش ہو عید کے دن صبح صادق سے پہلے جس بچے کی دنیا میں تشریف آوری ہو اس کا بھی فطرانہ واجب ہے، اور جس بچے کی آمد دنیا میں عید کے دن سورج نکلنے کے بعد ہو اس بچے کا فطرانہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کتنے فطرانہ ہے؟ دیکھیے گندم کے حساب سے 250 روپے فی بندہ، جو کے حساب سے 350 روپیہ قربشی جو، کجور کے حساب سے 1580 روپیہ، کشمش کے حساب سے 2450 روپیہ۔ ابھی آپ کی ثواب دید ہے، ان میں کون سا آپ دے سکتے ہیں؟ بوسوں کو میں کہتا ہوں 250 فطرانہ یا کر سب ابل خمسہ میرا کیا بلچی کیا تکسو ہے ابل سوئی بولے اگران والا میں طاقت لرے وہ میں کشمیر سے 150 روپے وہ دا پن گئی انسان ورکی نو اللہ وچا سے طاقت ورکڑی دا ہم ورکولی او که طاقت نہیں دا 250 خود دے دی او که زیاد 300 دی دا سے زیاد ورکولی سے فی کس 1500 اتیا دی که دې سے زیاد ورکولی سے طاقت لري نو 350 دی د دې سے بس بانانه صدا اخی کم از کم 250 دی دا بادا کی۔ اور میرے محترم دوستو، نماز عید الفطر لیاقت پارک میں ہماری جو ترتیب ہے وہ 7:30 بجے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ نماز عید کا آج تک یہ مسئلہ میں نے نہیں بتایا، موقع نہیں ملا، آج موقع ملا ہے تھوڑا سا مختصر۔ اگر کوئی شخص نماز عید کے لیے آئے، امام کے ساتھ ابتدائی شریک ہو، وہ تکبیرات زوائد 6 تکبیرات امام کے ساتھ ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص آیا امام کو پہلی رکعت میں پا لیا، امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہے، امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا، وہ ابتدائی اللہ اکبر کہے، پھر ہاتھ باندھ دے، ہاتھ باندھتے باندھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے بغیر وہ کہہ دے، پھر امام کی فاتحہ اور سورت پڑھ لے۔ جو ایسے وقت آئے کہ امام سورت فاتحہ شروع کر چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایک تکبیر ضربے میں ہاتھ اٹھائے، باقی 3 میں ہاتھ نہ اٹھائے، پڑھ لے، یہ واجب ہے۔ اگر ایک شخص ایسے وقت آئے کہ امام رکوع میں ہے، اگر یہ یقین ہے کہ رکوع میں تکبیرات کہوں گا تو امام کے ساتھ رکوع پا لوں گا، وہ تسبیحات کی جگہ تکبیرات کہے، وہ رکوع میں تسبیحات کی جگہ تکبیرات کہے، 3 تکبیرات کہے۔ اگر پھر موقع ملا
1 یا 2 یا 3 تسبیحات اور بھی پڑھ لیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ سب پڑھ لیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص اس سے وقت آیا کہ امام دوسرے رکعت میں تھا، شامل ہو جائے، فاتحہ امام کے ساتھ پڑھ لے تو اس رکعت میں تکبیرات مل جائیں گے، لیکن وہ پھر اتحیات پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اس کی دوسری رکعت میں بھی رکوع سے قبل وہ 3 تکبیرات کہے، تو اس ترتیب کے ساتھ اس کے 6 کی 6 تکبیرات ادا ہو جائیں گے۔ اگر ایسے شخص آیا کہ امام اتحیات میں تھا، تب بھی امام کے پیچھے نیت باندھ لے اور پھر اس ترتیب کے ساتھ رکوع میں جانے سے قبل تکبیرات کہہ دے، صحیح روایت کے مطابق تکبیرات کے لیے اس کی تکبیرات بھی ادا ہو جائیں گی، نماز بھی ہو جائے گا۔ اگر ایسے وقت آئے کہ امام سلام پھیر چکا تھا، اب عید کی نماز کا قائم مقام کوئی نہیں ہے، اس کو چاہیے دوسری عیدگاہ تلاش کرے تاکہ نماز عید کو پا سکے، کوشش کر لے جائے۔ اگر کہیں بھی عید کی نماز اس کو نہیں ملی اور ہر جگہ عید کی نماز ہو چکی تھی، وہ پھر یوں کرے، جب چاش کا وقت داخل ہو جائے اس وقت 4 رکعت نفل چاش کے وقت عید کی نیت سے پڑھ لے الگ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کو نماز عید کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اللہ آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اس دن کوشش کیجئے دعاؤں میں گزارے، توبہ استغفار میں گزارے، اللہ پاک سے معافی میں آج کے لیے بقیہ ٹائم جتنے لمحے رہ گئے انشاءاللہ جاتے جاتے اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ سنتیں پڑھ